بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اسلام نے حیات کا ایسا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں اس نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسلام نے جہاں انسانوں سے انسانیت، حسن اخلاق اور محبتوں سے مل کر اتحاد سے رہنے کا درس دیا ہے، وہاں اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا ہے۔ ہر جاندار کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ جانوروں کے حقوق کو بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ اسلام کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بکری کو یا کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری دکھانا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے کیا درس دیا ہے اور جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے عزیز دوستو، اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اس بکری کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ دوستو، ہمارا مذہب اسلام ایک پیارا مذہب ہے جس میں جانوروں کے ساتھ بھی شفقت کا درس دیا گیا ہے۔ انسان تو ہے ہی اشرف المخلوقات، اس کے ساتھ تو حسن سلوک ہے ہی لازم۔ اس کے علاوہ ہمارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ جانوروں کے حقوق متعین کیے ہیں، ان کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ ذبح کرتے وقت بھی ان کے لیے آسانی تجویز کی گئی ہے اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جانور کے سامنے چھری نہ لائی جائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس بھی دیا کہ جانوروں کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے کچھ اور بھی احادیث سنائے دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذبح کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ ایک جانور کو اسی نسل کے کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ یہ بات شریعت کا حسن ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ شریعت رحمت و شفقت پر مبنی ہے اور اس میں بلند اخلاقی اقدار کی حامل تعلیمات ہیں۔ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اون المعبود میں ہے کہ بے دردی کے ساتھ جانور کو مت گرایا جائے اور نہ ہی اسے بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے اور نہ ہی اسے بے دردی کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے کھینچا جائے، نیز کسی دوسرے جانور کے سامنے بھی اسے ذبح نہ کیا جائے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے، اور شیخ عبد المحسن العباد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جانور قند چھری یا آلے سے ذبح نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح اسے تکلیف ہوگی۔ اسی طرح دیگر جانوروں کے سامنے بھی اسے ذبح نہ کیا جائے، یہ جانور کو عذاب میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ دوستو، آپ نے احادیث کی روشنی میں یہ جانا کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے میں بھی اس کے لیے آسانی کا درس دیا گیا ہے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آئیے
اب آپ کو حلال جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ اور مختصر احکام سے بھی آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم جانور ذبح کرتے وقت ان کی رعایت رکھ سکیں۔ دوستو، جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو یعنی کہ بائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھار چھری سے اس طرح ذبح کریں کہ اس کی شہ رگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ ذبح کے علاوہ مزید اضافی تکلیف دینا، مثلاً گردن الگ کر دینا یا جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز یا سینے یا دل میں چھری مارنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ ان افعال سے جانور حرام نہ ہوگا بلکہ وہ حلال ہی ہوگا، لیکن ذبح کے بعد مذکورہ بالا کام کرنا مکروہ ہیں کیونکہ جانور کو ذبح کے علاوہ مزید تکلیف پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ باروایت صحیح مسلم۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ پھر ایک ایسا مینڈھا قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لا۔ پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کر کے لاؤ، تو میں نے تیز کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو پکڑا، اس کو لٹایا، پھر ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ پھر اس کی قربانی کی۔ دوستو، کچھ مزید معلومات جو جانوروں کے ذبح کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کا علم ہونا ضروری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ اور حرام چیزیں بھی استعمال کر لی جاتی ہیں۔ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حلال جانور کی 5 چیزیں کھانا حرام ہیں۔ بہتا خون، اور دوسرا غدود۔ غدود یعنی کہ کوئی مستقل عضو نہیں بلکہ فاسد گوشت کی ایک گلٹی کا نام ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ابھر آتی ہے اور اس کے گرد چربی جمع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز مثانہ، چوتھی چیز پتا اور 5ویں خصیے یعنی کہ کپورے۔ اول الذکر کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، بقیہ اشیاء طبیعتاً خبیث ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، سو جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو کہ چھری کو خوب تیز کرو اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام دو۔ اسلام نے ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کو آج میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جانور کی شہرت پر چھری چلتے ہی اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ذبح کرنے سے جانور کے جسم کا تمام خون جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ مشین کے ذریعے یا جھٹکے سے گردن الگ کر دینے سے خون جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں کس قدر مصلحتیں اور فوائد پوشیدہ ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔